الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى في القرآن المجيد: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق اللہ العظیم. محترم و معزز مصلیان کرام، اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا فرمایا، اور جب اللہ رب العزت نے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اشرف اگر کوئی مخلوق اللہ کے نزدیک ہے تو وہ حضرت انسان. حضرت انسان جو اللہ رب العزت کا اتنا مقبول بندہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کے سامان کا بھی وہ فکر کرتا ہے. اللہ رب العزت کی دیگر مخلوق کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے، اللہ رب العزت خود ان کی غذا کے اور ان کی ضروریات کا اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دیتے ہیں. لیکن ایک حضرت انسان ہے جو دن میں محنت کرتا ہے، رات میں وہ کھانا کھاتا ہے، یا پھر دن کے ایام میں محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کا ایک قانون ہے. اور حقیقت میں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مخلوق کے ذریعے سے آج تک کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے حضرت انسان کا ایک نظام جو انسان کی ضرورت کے ساتھ اور اس کی بقا کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہے. اسی میں ایک اہم پہلو اولاد بھی ہے، جس کے ذریعے سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کے ذریعے سے آج دین اسلام کو مزید تقویت مل رہی ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بات بتلاتا ہوا چلوں خاص طور سے اولاد کے تعلق سے کہ آج یہ ایک عام جملہ ہوتے جا رہا ہے کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے. میں آپ کو یہ بات بتلاتا ہوا چلوں کہ جو دیں گے وہ آپ کو واپس ملے گا. قانون فطرت یہی ہے، آپ بچوں کو محبت دیں گے وہ آپ کو پلٹ کر محبت دے گا. آپ بچوں کو پیار دیں گے کل یہ بچے آپ کو پیار دیں گے. آج یہ بچوں کو بلند اخلاق سے آپ پکاریں گے، کل یہ بچے آپ کو بلند اخلاق کے ساتھ آپ کی اہمیت کو جانتے ہوئے اور آپ کے لیے وہ بلند اخلاق کے ساتھ اپنے خندہ پیشانی سے پیش آئے گا. اللہ کے بہت سارے مقبول بندے گزشتہ ایام میں گزرے ہیں. اگر ہم تمام لوگ ان کی زندگیوں کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیں گے تو ہم کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ اللہ کے مقبول بندوں نے اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کی ہے. آج دنیا کے نظام کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیسہ مل گیا تو سب سے بڑی دولت مل گئی، اگر کرسی یا کوئی عہدہ مل گیا تو سب سے بڑی دولت مل گئی. یہ حقیقت میں یہ عظیم دولت نہیں ہے.
قریب جو اپنا ملک ہے پڑوسی ملک کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتلاتا ہوا چلو کہ اللہ رب العزت نے ایک شخص کو بے پناہ دولت سے نوازے تھے. وہ شخص ایک چوراہا پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے تھے کہ مجھ کو اتنی نعمت ملی ہے کہ میری 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں. اور 2-3 سال گزرے تھے کہ اس نوجوان شخص کا انتقال ہوا. اس کو ایک بیٹا تھا, پوری جائیداد اس بیٹے کو ملی, اور وہ بیٹا بھی غلط رخ کی طرف جب اپنے قدم کو بڑھایا, طرح طرح کی بیماریوں کے اندر جب وہ پریشانیوں کے دلدل میں ڈوب گیا, تو پوری جائیداد اس بچے کی بیماری کے اوپر صرف ہو گئی. جس باپ نے جو الفاظ کہے تھے 7 سال کے بعد اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس کے بیٹے نے بھیک مانگی. یہ دنیا کا دستور ہے. حقیقت میں سب سے بڑی دولت حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتابوں کے اندر 3 چیزوں کے اوپر بہت زور ڈالے. سب سے پہلے کہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھلائے. آج والدین اور گھر کے تمام لوگ کوئی بھی ڈرانے کے لیے کسی بھی چیز کے لیے بچوں کو طرح طرح پر جھوٹ بولتے ہیں. جو چیز وہ سنتے ہیں وہ پلٹ کر آپ کو پیش کرتے ہیں. اس لیے نیت کرے کہ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی کوشش کریں گے, اور سب سے پہلے اس کے لیے ہم کو پہلا قدم ہم کو آگے بڑھانا ہوگا. اگر یہ کام کریں گے, کل کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے, کتنی بھی کوئی بھی بڑا ایسا کوئی پریشانی کا معاملہ بھی آ جائے, تو حقیقت میں یہ ہمارے بچے یہ سچ بولے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمائے کہ اپنے بیٹے کو 5 وقت کی نماز کے لیے آمادہ کرے. آج اگر بچے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے, اللہ کے احکاموں کو پورا کریں گے, تو یقیناً وہ دوسرے لوگوں کے بھی احکام کو بھی پورا کریں گے. اگر اللہ کے احکام کے اندر وہ غفلت کریں گے تو یقیناً وہ دوسرے لوگوں کے بھی احکاموں کو بھی ترک کریں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو قدم آگے بڑھانا ہوگا. آج ہر انسان کے پاس موبائل ہے, بآسانی ہم لوگ الارم لگا سکتے ہیں. بآسانی اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ مجھ کو فجر میں اٹھنا ہے, اس کے لیے آسان. حقیقت میں اگر کوئی انسان صبح فجر کی نیت کرے اور نہ اٹھے, تو اللہ کے بہت سارے مقبول بندوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ اگر وہ نیت کرتا ہے اور نہ اٹھے تو اللہ رب العزت اس کو ثواب دیں گے, لیکن جب وہ بیدار ہو جائے تو فوراً نماز کی قضا کریں. آج تو ہم لوگ یہ مزاج بناتے ہیں کہ صبح میں 9 بجے 10 بجے آرام سے اٹھے. حقیقت میں جو ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں, آج آنے والے بچے حقیقت میں یہ کل مستقبل کے امام ہوں, کل مستقبل کے قائدین ہوں, کل مستقبل کے بہترین رہنما ہوں گے. آج اگر ہم ان کی صحیح طور پر تربیت نہیں کریں تو سوچو کہ کل مستقبل میں کن لوگوں کے پاس اسلام کی بقا اور تحفظ کا ہم سوچ رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہم سب لوگ نیت کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے اور بچوں کو بھی محبت کے ساتھ لائیں. ترکی کے اندر اکثر مساجد کے درمیان جو لگ کر جو زمینیں ہیں وہاں پر گارڈن بنائے جاتے ہیں, وہاں پر پلے اسٹور اور دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں تاکہ والدین اپنے بچوں کو وہاں پر لاتے ہیں, اور جو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو اس گارڈن کے اندر روک دیتے ہیں, وہ وہاں کھیلتے رہتے ہیں. جو بچے اپنے والدین کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے والد محترم نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں, تو یہ جذبہ ایک فطری طور پر ان بچوں کے اندر پیدا ہو. تو کوشش یہ کرے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو 5 وقت نماز میں لے کر آئے, لیکن ایک مسجد کے ایک آداب بھی ہو, بچوں کو آداب بھی سکھلائے.
ایسا نہ ہو کہ بچے لوگوں کو ہم مسجد میں لا رہے ہیں اور مسجد کے ذمہ داران مجبور ہو جائے اتنے شور کی وجہ سے اور اتنا زیادہ مسجد کے جو دیگر انتظام کے اندر جو خلل پیدا ہو خشوع و خضوع کے اندر، تو اس طرح نہ ہو، بچوں کو پیار کے ساتھ سمجھائے۔ میں اکثر یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بھی اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوں کہ آج بچے پیار کے بہت بھوکے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو چاہیں گے مار سے، ڈانٹ سے یا دیگر کوئی سختی سے اگر بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے، بچہ اس وقت تو کر سکتا ہے لیکن بعد میں نہیں کرے گا۔ ہاں، لیکن اگر آپ کو بچوں کو پیار کے ساتھ ایک محبت کے ساتھ اگر کوئی بات بتلائیں گے تو یقیناً آپ کے بعد بھی آپ کی غیر موجودگی میں یہ بچہ وہ کام کرے گا۔ تیسرے نمبر پر بچوں کو جو کام کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی کی بھی خدمت کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی بھی انسان ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہو، ایک اپنا مسلمان بھائی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا ہو۔ اسی طرح اللہ کے بہت سارے مقبول بندے اولیاء اللہ کی خدمت میں جاتے تھے اور بچے وہاں پر ان کی خدمت کرتے تھے، تو وہ جذبہ جو ان کے اندر پیدا ہوتا تھا، تو یہ جذبہ کی بقا بچوں کو روحانی طور پر بھی بہت اونچا لے کر جاتی۔ آج یقیناً یہ ایک ماحول یہ بھی بنتے آ رہا ہے کہ ہمارے والد کے عمر کے اگر کوئی ہوتے ہیں، اگر کوئی کام بول دے، وہ بچہ ان کو نہیں جانتا ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ بعض موقع یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک خدمت کا جذبہ نہیں، اپنے بچوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتلاتا ہوا چلوں کہ اللہ کے بہت مقبول بندے تھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ وہ چھوٹے سی تھے، ان کے والدین آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، یہ کس طریقے سے اللہ کو جانے، کس طریقے سے اللہ کو پہچانے۔ بس یہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، والد نے کچھ رائے دی، والدہ نے کچھ رائے دی۔ والدہ کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ بچہ جب واپس آئے گا مکان پر تو کہے گا امی مجھ کو بھوک لگی ہے، تو میں کہوں گی کہ بیٹا میں تو کھانا نہیں دے سکتی، کھانا تو اللہ پاک دیتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ اللہ پاک کہاں ہے، میں کہوں گی بیٹا آپ مصلی بچھائیے اللہ کے اور نماز پڑھیے اور اللہ سے خوف مانگے، اللہ پاک آپ کو نواز دیں گے۔ اب بچہ جب واپس آیا، آنے کے بعد بچہ کہنے لگا امی مجھ کو بھوک لگی، کہنے لگے بیٹا کھانا تو اللہ پاک دیتے ہیں، ایسا کیجئے کہ آپ مصلی بچھائیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے اور اپنے ہاتھ کو بلند کر کے رو رو کر اللہ پاک سے مانگیے، اللہ پاک نواز دیں گے۔ جیسے ہی بچہ مصلی پر پہنچا، ان کی والدہ نے خاموشی کے ساتھ ایک کمرے میں وہ کھانا چھپا کر رکھ دیے۔ بچہ جب دعا سے فارغ ہوا، ماں سے کہنے لگا امی جان کھانا کہاں ہے، کہنے لگے بیٹا آپ ڈھونڈو، اللہ پاک آپ کا انتظام کر دیے۔ اب وہ بچہ کمرے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک جگہ پر کھانا مل گیا، اس کے اندر ایک محبت پیدا ہو گئی کہ یقیناً کھانا تو اللہ پاک دیتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ روز چلتا رہا اور روز بچہ اللہ پاک کے تعلق سے پوچھتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی والدہ کسی جگہ پر کہیں پروگرام میں کہیں گئے اور کافی تاخیر ہو گئی اور بچے سے اسکول کا آنے کا وقت کافی گزر چکا تھا۔ جب والدہ کو یاد آیا تو روتے ہوئے وہ فوراً گھر کی طرف لپکی کہ آج تو میں جو میرے بچے کا جو اللہ کی محبت کے ساتھ جو پیغام دینا چاہ رہے کہ آج اس کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ یہ سوچ کے روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے گھر پر پہنچی، دیکھتے ہیں کہ بچہ خاموش ایک دم آرام کی نیند سویا ہوا ہے۔ جلدی جلدی کھانا تیار کرنے کے بعد فوراً روز آنے کی طرح اس کو چھپا دیے، بچے کی پیشانی کے اوپر بوسہ لیے، کہنے لگے بیٹا اٹھو اور مصلی بچھاؤ اور اللہ رب العزت سے مانگو۔ اب وہ بچہ حشاش بشاش اٹھا، کہنے لگا میں روز آنا کی طرح آج بھی آیا، مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے دعا بھی کی اور یہ بھی کہنے لگا کہ اللہ پاک آج تو میری والدہ بھی نہیں ہے، اور میں روز آنا کی طرح میں اپنے کھانے کو ڈھونڈنے لگا۔ کمرے کے اندر مجھ کو ایک روٹی کا ٹکڑا ملا، اس روٹی کے ٹکڑے میں وہ لذت تھی کہ آج تک کہ مجھ کو وہ لذت نہیں محسوس ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان کے والدین نے بچے کی اس طریقے سے فکر و فرمائی
اسی لیے ان کا نام باقی رحمت اللہ علیہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب اللہ کے مقبول بندے اور بندیوں نے جب اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت فرمائی تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے اوپر ہزاروں لوگ توبہ طائب ہوئے ہیں اور کئی سو لوگ کریا بستی بستی لوگ ان کے ہاتھوں پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ یہ اللہ کا ایک مقبول بندہ تھا۔ حقیقت میں آج بھی ہم اپنے بچوں کو ان جگہ پر پہنچا سکتے ہیں، ان اللہ کے مقبول بندوں کی صفوں میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ایک بہت مقبول بندے تھے حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ۔ حضرت غلام شاہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیے کبھی ہمارے پاس۔ ایک موقع پر حضرت کی خدمت میں لے کر گئے اور جانے سے پہلے بڑے ادب و احترام سے کہنے لگے بیٹا وہ اللہ کے بہت مقبول بندے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا، کوئی حرکت نہ کرنا۔ جب دیکھتے ہیں حضرت تو کہنے لگے آپ تو کسی بزرگوں کو لے کر آ گئے، اتنا خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ جب دل سے اس بچوں کو جب حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ نے دعا دی صرف اس ادا پر، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بچے سے وہ کام لیا اس زمانے کے اندر کہ اس کی نظیر نہیں تھی۔ یہ اللہ کے وہ مقبول بندے بن سکتے ہیں یہ بچے۔ آج حقیقت میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ دینی تعلیم ہی ضروری ہے، عصری تعلیم ہی ضروری۔ حقیقت میں آج کے زمانے میں دونوں تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق کی تعلیم اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اب اخلاق کی تعلیم کس طریقے سے ملے گی؟ حقیقت میں اکثر اوقات بچے ہمارے قریب رہتے ہیں، ان کے والدین کے پاس رہتے ہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے فکر کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر کریں۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارے بچے کس طریقے سے اللہ رب العزت سے ان کے اندر محبت پیدا ہو جائے، کس طریقے سے وہ تنہائیوں میں اللہ رب العزت سے مانگنے والے بن جائیں۔ آج جو ہم کو نظر آتے ہیں، جو مقبول جو بندے آج نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو مصلی کے اوپر کھڑا کرتے تھے۔ آج حقیقت میں اگر ہم یہ ادا شروع کر دیں، آج بھی کوئی وقت نہیں گیا ہمارے لیے، ہم رات میں اٹھنے کے بعد تہجد کا اہتمام اگر کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ میں اٹھائے۔ اگر ہم فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر آئے۔ اگر دیگر نمازوں میں ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں پیار و محبت کے ساتھ مسجد کے آداب کو سکھلاتے ہوئے مسجد میں لے کر آئے۔ ہر اچھے کام میں اپنے بچوں کو ساتھ میں رکھے۔ اپنے بچے کو اگر کوئی اچھی چیز کرتا ہوا دیکھے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو پیار و محبت کے ساتھ، اس کو دعاؤں کے ساتھ نوازے۔ آج سب سے بڑی دولت اگر بچوں کے لیے تو والدین کی دعا ہے، لیکن حقیقت میں آج ہم بچوں کو نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں، لیکن دن کے ایام کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو دعا نہیں دے سکتے۔ حقیقت میں لوگ دعا دیتے رہتے ہیں لیکن والدین کی دعا بچوں کے لیے فوراً قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت لاج رکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو خوب زیادہ ان کو کل مستقبل کے قائدین کی صفوں میں کھڑے کرنے کے لیے آپ سب سے بڑے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ اگر آپ چاہیں گے میرا بچہ کل مستقبل کے اماموں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے مقبول بندوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے مخصوص بندوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، تو یقیناً صرف ان بچوں کی تربیت کے لیے آپ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کا پھل آپ خود اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔